بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ واقعہ سنا ختم کرنے لگا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ امام بی بی ان کو کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کے جو والد محترم تھے شیخ نور محمد، یہ کسی بڑے آدمی کے پاس سلائی وغیرہ کا کام کرنے کے لیے چلے گئے، مزدوری محنت۔ امام بی بی جو تھی اس دور میں خواتین بڑی محتاط ہوتی تھی۔ آج کل تو خواتین کے بھی مطالبے اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف اللہ ماشاء اللہ۔ تو کسی کے ہاں مزدوری کے لیے گئے تو امام بی بی علامہ اقبال کی والدہ محترمہ وہ فرمانے لگی کہ یہ جو آپ جس شخص کے پاس مزدوری کر رہے ہیں، سلائی کا کام کر رہے ہیں، تو اس کا پتہ نہیں اپنا بھی رزق ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کا ٹھیک ہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو چھوڑیں آپ، میں اپنی ڈیوٹی پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو علامہ اقبال جو تھے اس وقت اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے، چھوٹی عمر تھی۔ تو امام بی بی، یہ علامہ اقبال کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ امام بی بی جو تھیں انہوں نے بچے کا دودھ چھڑا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ بات واضح نہ ہو، انہوں نے اپنے زیورات بیچے اور ایک بکری خریدی۔ بکری کا دودھ علامہ اقبال کو بچپن میں ماں پلا رہی ہے، اور کہ جب تک یہ بات واضح نہ ہو کہ یہ اس کا خود جہاں آپ کام کرتے ہیں وہ اس شخص کا اپنا رزق جو ہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے، تو میں اپنے بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاؤں گی جو خوراک آپ گھر میں لا رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں حرام کی کہیں ہم عزت نہ ہو۔ جو مائیں اس درجے محتاط ہوں، جو والدین اپنی اولاد کو رزق حلال کما کر کھلانے میں اس درجے محتاط ہوں، ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے اولادیں نیک ہی ہوں۔ یہ ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ گنڈے جو گڈیلا ہو جاتی ہے نا، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اچھے والدین کی اولاد اچھی ہی ہوتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ اس لیے مسجد آئے ہوئے ہیں کہ آپ کے والدین نے آپ کی ایسی ہی تربیت کی ہے، آپ کے والدین اچھے تھے۔ آپ کو دیکھ کر کوئی شخص آپ کے ماں اور باپ کے بارے میں بڑی واضح رائے رکھ سکتا ہے کہ یہ اچھے لوگ تھے، کہ انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ وہ دین کی طرف، لوگوں کی خدمت کی طرف ان کی توجہ ہے۔ تو امام بی بی نے دودھ نہیں پلایا اس وقت تک علامہ اقبال کو، جب تک یہ بات بالکل واضح نہیں ہو گئی کہ اس شخص کا رزق مشکوک تو نہیں ہے۔ نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ پھر اللہ رب العزت نے امام بی بی کی گود میں پلنے والا وہ بچہ کس طرح عالم اسلام کا سب سے بڑا مفکر بنا۔ اور جب والدہ فوت ہوئی تو علامہ اقبال نے وہ مشہور نظم کہی تھی، اس کا ایک شعر اکثر ہمارے ہاں قبروں پر لکھا ہوتا ہے کہ آسمان تیری لہد پہ شبنم افرینی کرے، افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ تو علامہ اقبال نے اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں کہا تھا۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں خدا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جس طرح ہمیں رزق دے رہا ہے ہماری اگلی نسلوں کو بھی دے گا۔ کیوں حرام ان کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں ہم؟ کیوں غیر محتاط طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ کیوں مشکوک رزق اور اس کے ذرائع کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔